توحید کے حوالے سے، اور آلموسٹ ہمارے جو بیسک آرگومنٹ ہے اس حوالے سے مکمل ہو گیا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ توحید کو ہم ریشنل فاؤنڈیشنز پہ، ریزن پہ بیس کرتے ہوئے اور انٹلیکٹ پہ بیس کرتے ہوئے کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ جو ریشنل فاؤنڈیشن ہے توحید کی، اس کو ہم نے کوشش کی تھی ایکسپلین کرنے کی، جتنی میری سمجھ اور فہم ہے خود ذاتی سبجیکٹ کے حوالے سے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ بہت ہی محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ یعنی جو بیسک اس کے اوپر مزید جو ہمارے فلاسفرز نے کام کیا ہے، ملا صدرہ نے کام کیا ہے، اور جو ہمارے فیلسوف ہیں، فلاسفرز ہیں، وہ جو اس کے اوپر آرگومنٹ دیتے ہیں وہ سب ابھی باقی ہیں، انٹیکٹ ہے۔ میں نے لفظ سنا ہے لیکن مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم۔ ایک کہلاتا ہے برہان صدیقین، یہ ٹرم جو ہے وہ عرفان میں یوز کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آئی تھنک امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے، اور وہ قول اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی شناخت اور معرفت خدا کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے کرنا، یعنی کسی وسیلے کے ذریعے خدا تک پہنچنا، جس میں بیچ میں کوئی انٹرمیڈیری ہو، کوئی وسیلہ ہو بیچ میں، اور کسی کے ذریعے آپ اگر خدا تک پہنچ رہے ہیں، باکس نہیں بنانا چاہیے ٹیکنیکلی، لیکن یعنی کوئی کسی اور دلیل کے ذریعے آپ اگر خدا تک پہنچتے ہیں تو یہ خود ایک حجاب ہے، آپ در حقیقت خدا تک نہیں پہنچ پا رہے۔ یعنی آپ جو ٹرمز ہم یوز کر رہے تھے اس میں معلول، ٹھیک ہے، کہ تھرو آپ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ علت تک، ٹھیک ہے، ایفیکٹ کے ذریعے آپ پہنچ رہے ہیں کاز تک، ہے نا؟ یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی کیا خدا کو پہچاننے کے لیے خدا کا وجود کسی غیر خدا کا محتاج ہے کہ اس کے ذریعے اس تک پہنچا جائے؟ ٹیکنیکلی آپ سوچیں، اگر خدا کا وجود ہے تو اس کی شناخت، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کسی غیر خدا پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس کا وجود، باقی ہر ایک کا وجود اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کا وجود خود کسی اور چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تو یہ کیوں صحیح ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے؟ لیکن ہمارے جیسے جو لوگ ہیں سطحی علم رکھنے والے، یا علم بھی نہیں ہے، جہالت، اگنورنس ہے بیسیکلی، تو اس اگنورنس کے ساتھ اس برہان کو سمجھنا ہے، یعنی امام حسین جو ہے وہ معلول کے ذریعے علت تک نہیں پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علت کے ذریعے معلول تک پہنچتے ہیں، اور صحیح وے بھی ہے، کاز پہلے ہوتا ہے اور ایفیکٹ بعد میں ہوتا ہے نا؟ کاز سے ایفیکٹ کی طرف آتے ہیں، ایفیکٹ سے کاز کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اس ڈائریکشن میں سفر لاجیکل نہیں ہے، صحیح ہے؟ کس ڈائریکشن میں چیز ٹریول کرتی ہے؟ کاز سے ایفیکٹ کی طرف۔ لیکن ابھی تک ہم نے بھی جتنی بھی گفتگو کی اور جو بھی ہمارا بیسک پریمائز تھا اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم ایفیکٹ کے ذریعے کاز تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو وہ ہمارے جیسے اگنورنٹ لوگوں کے لیے یہ راستہ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن آئمہ تو خیر بہت آگے کی بات ہوگی، لیکن جو ہمارے فلاسفرز ہیں، جو ہمارے عرفا ہیں، آیت اللہ جوادی عملی اور آیت اللہ مصباح تقی ازدی جیسے لوگ، ان کا یہ راستہ نہیں ہے، بہت سطحی راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے اپنی محدود معلومات کے مطابق۔ لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہیں غلطی سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ چیزیں جان لی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ بات جانی کہ ہم نہیں جانتے ہیں اس حوالے سے باتیں۔ برہان صدیقین اس سے اگلا برہان ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے آگے بھی دنیا ہے پوری جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ لیکن ابھی تک ہم نے جتنی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کائنات اپنا ایک آغاز رکھتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کنٹیجنٹ، اسپیلنگ دیکھ لینا، یہ این ہے آئی تھنک ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی حادث وجود ہے، اس کا ایک آغاز ہے، یہ ایٹرنل نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے کائنات، چونکہ اس کا ایک آغاز ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، اور یہ دائمی اور ابدی وجود نہیں رکھتی، اس لیے اس کے لیے ایک
کاز کی ضرورت ہے، ایک پرائم موور کی ضرورت ہے، ایک الٹیمیٹ کاز کی ضرورت ہے جو کہ اس پوری کائنات کو وجود دے سکے، ٹھیک ہے، اور اس وجود کا نام خدا ہے، ٹھیک ہے. جو بات اس کی کچھ بنیادی صفات ثابت ہو جاتی ہیں اسی جس طریقے سے ہم گئے. ایک تو یہ کہ وہ ٹائم لیس ہے، ٹائم لیس یعنی اس کے اوپر وقت نہیں گزرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جس نے وقت کو کریٹ کیا ہے، تو خود اس کی اپنی ذات جو وقت کو ٹرانسینڈ کر جائے گی. ٹرانسینڈ یعنی ماورا ہو جائے گی وقت سے، اس کی ذات تھی، وقت نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو خود خدا کی ذات جو ہے وہ وقت سے ماورا ہے. جب وقت سے ماورا ہو گئی تو اس کا مطلب اٹرنل ہے، دائمی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہوگی نہ انتہا ہوگی. ہر وہ چیز جو کہ وقت کی قید سے آزاد ہے اور اس کو ٹرانسینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. دوسری بات جو ثابت کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ کائنات کی تخلیق اور اس کی ابتدا پوائنٹ آف سنگولیرٹی سے ہوئی ہے، تو پوائنٹ آف سنگولیرٹی پہ جو کائنات کی ڈینسٹی تھی وہ انفائنائٹ تھی، ٹھیک ہے. ڈینسٹی معلوم ہے، کثافت جسے اردو میں کہتے ہیں، اس کا فارمولا کیا ہے؟ ماس اوور والیوم. سب نے سائنس پڑھی ہے، بہت اچھی پڑھی ہے. ماس اوور والیوم یعنی چیز کے ٹوٹل ویٹ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اس کے والیوم سے. والیوم یعنی جتنی اس نے جگہ گھیری ہوئی ہو، ٹھیک ہے. اب کائنات کا جتنا بھی ویٹ ہو ہمیں نہیں معلوم، تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ ہوگا، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ پوائنٹ آف سنگولیرٹی پہ والیوم کتنا تھا؟ 0. یاد ہے نا؟ تو جب بھی کسی نمبر کو، کوئی بھی نمبر ہو، دنیا کا وزن جتنا بھی ہو، بھلے 1 kg کیوں نہ ہو، لیکن جب اسے آپ ڈیوائڈ کر دیں گے 0 سے تو آنسر کیا آئے گا؟ انفینیٹی آئے گا، لا محدود. یعنی ڈینسٹی اس کی کتنی ہو جائے گی؟ انفائنائٹ ہو جائے گی. جب بھی کسی نمبر کو 0 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ الاؤڈ کیلکولیشن نہیں ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ اس کا آنسر کیا آتا ہے؟ انفینیٹی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، انڈیفائنڈ ہے یہ، صحیح ہے. تو کائنات کی ابتدا میں جو ڈینسٹی تھی، اس کی جو کثافت تھی، وہ تھی انفائنائٹ. وہاں سے اس کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے، اس کو انفلیٹ کرنے کے لیے، اس کی ایکسپینشن کے لیے، اس کے پھیلنے کے لیے انفائنائٹ فورس چاہیے ہوگی. وہ قوت جو اس کے ایکسپینشن کے لیے چاہیے ہوگی وہ انفائنائٹ فورس ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طاقت اور اس کی قدرت جو وہ لا محدود ہے، ٹھیک ہے. اسے ہم کہتے ہیں، لیکن یہ نظریہ تو لوگ ہے نا ایتھسٹ کا کہ پوائنٹ آف سنگولیرٹی پہلے تھی. ہاں یہ ہم ان کے فریم ورک میں بات کر رہے ہیں، ریشنل فریم ورک میں بات کر رہے ہیں نا ابھی ہم. وہ تو مانتے نہیں نا، وہ تو یہ بولتے ہیں بھائی سائنس نے آج تک یہ ڈیٹرمائن نہیں کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا اور کس طرح سے جو ہے لائف کریٹ ہوئی ہے. نہیں، ابھی ہم لائف پر نہیں آئے، لائف پر آنا آگے کی بات ہے. اومنیپوٹنٹ یعنی جس کی قدرت جو قادر مطلق جسے ہم کہتے ہیں. لازمی بات ہے کہ جو بھی وجود ہو، کائنات کی تخلیق کرنے والا، اس کو، اس اثر کو پیدا کرنے والا، وہ اومنیپوٹنٹ ہونا چاہیے اور اٹرنل ہونا چاہیے، دائمی. یہ دو لازمی صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی جو ہم ریشنلی جس چیز کو ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. آپ کا سوال کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں ڈسکور کر سکے، تو ہمیں معلوم ہے آپ نہیں ڈسکور کر سکے، لیکن دیکھیں ایک چیز ہے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا، امپریسزم. میری یہ اسپیلنگ خراب ہے. امپریسزم اور ایک ہے ریشنلزم. امپریسزم اور ریشنلزم کا فرق کیا ہے؟ ریشنلزم یہ ہے کہ ان بنیادی حقائق کو جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ پیور ریزن سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی نری عقل سے، خالص عقل سے ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی وہ ٹاپکس جو کہ فلسفی کا
ٹاپک ہیں جن چیزوں کو ہم فلسفی میں ڈسکس کرتے ہیں، یعنی وجود، وجود کی اقسام، علم کی حقیقت، کن چیزوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے، کیا آیا یقینی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، ایپسٹیمولوجی میں جو ڈسکس کی جاتی ہیں چیزیں، جو فلسفی میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ ریشنلزم یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کسی لیب کی ضرورت نہیں ہے، کسی تجربہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایکسپیریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امپریسزم جسے آپ ماڈرن سائنس کہتے ہیں، وہ اس ریشنلزم کے خلاف بغاوت کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ سے محض عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی علم نہیں حاصل ہوتا۔ علم کہاں حاصل ہوتا ہے؟ تجربہ گاہ میں۔ جب تک کوئی چیز کو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے لیب میں، اس کا مطلب ہے ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ ان دونوں نظریات کے درمیان جنگ ہے، ٹھیک۔ یہ بات ان کا یہ کہنا کہ جب تک کوئی چیز عقل کہہ رہی ہو، دیکھیں یہ بات ہے میں نے، عقل کہہ رہی ہو کہ ایسا ہے، لیکن وہ چیز لیب میں پروف نہ ہو رہی ہو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو پہلے پھر اگر یہ بات اگر کرنی ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ ریزن یا پیور ریزن یا عقل سے ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ محض عقل سے خود اپنے وجود کا جو ہم ادراک رکھتے ہیں کیا ہے، اسے کسی تجربہ گاہ میں ہم ثابت کرتے ہیں، کیا کسی لیب میں جا کے پروف کرتے ہیں کیا میں ہے؟ یہ ہمارے لیے ہمارا ہونا بالکل obvious ہوتا ہے، بدیہی ہے، ٹھیک۔ باقی مثال کے طور پہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کاز کے ایفیکٹ نہیں آ سکتا، بنیادی طور پہ ساری بحث یہ ہے۔ یہ بات ہے ریشنل، عقل یہی کہتی ہے، ٹھیک، اور ہم نے اس کے آرگومنٹس بھی دیے ہیں۔ کیا سائنس یہ کہنا چاہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ہاں، جو ماڈرن کوانٹم میکینکس ہے وہ یہی دعویٰ کر رہی ہے، اور اسی پر پوری بنیاد ہے ماڈرن ایتھیزم کی۔ وہ یہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا عقل اس چیز کو قبول کرتی ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے ریزن، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتی ہے کامن سینس، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی وہ انٹریکیسیز ہیں جہاں پہ ہمیں مس گائیڈ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کامن سینس کے خلاف ہو، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کا ویٹ بڑھ رہا ہے لیکن اس کا سائز شرنک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ماس انفائنائٹ ہو گیا، اس کا والیوم 0 ہو گیا۔ آپ کہیں گے یار یہ بات سمجھ کامن سینس کے خلاف ہے۔ ایسا کامن سینس کیا ہوتا ہے؟ کامن سینس کا مطلب وہ فینومینا جو کہ ڈیلی ہوتے ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ چیز اس طرح سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہماری کامن سینس یہ کہتا ہے کہ جب کسی چیز کا وزن بڑھے گا تو اس کا والیوم بھی بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سائنس میں بہت سارے فینومینات ایسے ہیں جو کہ کامن سینس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، جو کامن سینس کے خلاف ہے، ٹھیک۔ لیکن کوئی سائنٹیفک فینومینا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ ریزن کے خلاف ہو، عقل کے خلاف، عقل حکم دے رہی ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا اور سائنس کہے کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ یہ پوری ڈیبیٹ امپریسزم اور ریشنلزم کی یہاں اس بنیادی سوال کے گرد گھوم رہی ہے۔ کامن سینس کے خلاف فینومیناز ہو سکتے ہیں، جو پوری کوانٹم میکینکس میں 10,000 ایسے فینومیناز ہیں جو کامن سینس کو ڈینائی کرتے ہیں لیکن ریزن کو ڈینائی نہیں کرتے۔ کسی چیز کا ریزن نہیں معلوم ہونا اس کو irrational نہیں بنا دیتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ بعض لوگ جس کو کنفیوز کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں کسی چیز کا ریزن نہیں معلوم، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز irrational ہے۔ irrational ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقل یہ حکم دیتی ہے کہ یہ چیز اصلاً ہو ہی نہیں سکتی، ہم اسے کہیں گے irrational۔ لیکن ہو سکتا ہے ایک چیز ہے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہے اور کیوں ہے، ٹھیک، یہ نہیں معلوم ہے، ہم ابھی تک اس کی کاز تک نہیں پہنچے ہیں،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کاز ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کسی چیز کا کامن سینس کے خلاف ہونا اور کسی چیز کا ریزن کے خلاف ہونا, دونوں ایک بات نہیں ہے. تو سائنس کا یا ماڈرن کوانٹم میکینکس کا یہ دعویٰ کرنا کہ چیزیں جو ہیں وہ بغیر کسی کاز کے ایگزسٹ کر سکتی ہیں, وجود میں آ سکتی ہیں, یہ دعویٰ ان کا ریزن کے خلاف ہے, کامن سینس کے خلاف نہیں ہے, صرف ریزن کے خلاف ہے. کیوں؟ اگر یہ فاؤنڈیشن ہٹا دی جائے کہ کاز کا ہونا ضروری نہیں ہے, تو خود سائنٹیفک انویسٹیگیشن کیا ہے پھر؟ کاز کو دریافت کرنے کا تو نام ہے. سائنٹیفک انویسٹیگیشن کیا ہے؟ لائٹ کیوں ہوتی ہے, میگنیٹ کیوں اٹریکٹ کرتا ہے, الیکٹریسٹی کس چیز کا نام ہے, اس کی کازز کیا ہیں, نیچے کیوں گرا. ہاں ایگزیکٹلی, جو سائنٹیفک ڈسکوری ہے اور ایکسپلوریشن ہے, وہ کیا ہے؟ سائنٹیفک ڈسکوری اور ایکسپلوریشن بیسکلی ایفیکٹس کے پیچھے چھپی کازز کو ڈسکور کرنے کا نام ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ چیزیں بغیر کاز کے بھی ایگزسٹ کر سکتی ہیں, تو ختم ہو جاتی ہے اپنی فاؤنڈیشن. یہ تو وہی ہے نا, سپرسٹیشیس بات ہو جائے گی نا, کہ خیالی وجوہات کی پھر آپ تلاش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ایفیکٹ کے پیچھے کاز کا ہونا ضروری نہیں ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ چیزوں کے پیچھے لازماً کاز ہو؟ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں دو طرح کے فینومنا ہیں, ایک وہ جہاں پہ کاز ایگزسٹ نہیں کرتی, کاز لیس, اور دوسرے جہاں پہ کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ ہولڈ کرتی ہے. دو طرح کے فینومنا ہو جائیں گے نا. پھر سائنس کیا کہنا چاہیے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے کوئی کاز نہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے, اب یہ کیا ہے, رینڈم ہو گیا نہیں تو, کہ آپ کہہ رہے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں. کیوں؟ سوال یہ کہ یہاں پہ کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کیوں ہولڈ کرتی ہے؟ وائی؟ جتنا بھی آبزرویبل یونیورس ہے, ٹھیک, جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, وہاں پہ کاز ایفیکٹ ہے. ممکن ہے کہ کوئی ایسی دنیا ہو جہاں پہ کاز ایفیکٹ نہ ہو. کوسچن یہ نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, سوال یہ کہ یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہو رہا, اور وہ کون سی چیز ہے جو بیریئر بن رہی ہے یہاں پہ اس چیز کو روکے گی. مثلا یہاں پہ ہمارے سامنے ایک سیب کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ فار نو ریزن. وہ بیریئر کیا ہے جو اس چیز کو روک رہا ہے؟ کوئی بیریئر نہیں ہے. جب کوئی بیریئر نہیں ہے, بیریئر تو سب ہوگا نا جب اس کو کسی کاز کی ضرورت ہوگی یا کسی چیز کا وہ محتاج ہوگا. ایک ایسا وجود جو کہ کاز لیس ہے, ٹھیک, جس کو اپنے ہونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کوئی چیز روک بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اس کے وجود کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو یہاں پہ کیوں ایک سیب نہیں پیدا ہو جاتا؟ لیٹ سے ہے کوئی جواب سائنس کے بعد اس بات کا؟ کاز کریٹ کرے کہ بیریئر نہ ہو. اگر کوئی چیز کسی چیز کے وجود کو روک سکتی ہو, یعنی بیریئر ہو اس کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاز کی محتاج ہے نا. خود یہ بیریئر اس کے وجود کے لیے رکاوٹ بن گیا ہے, اس کا ہٹنا کاز بنے گا. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دو طرح کے فینومنا ہیں, کاز لیس ہیں, یعنی جب وہ جواب نہیں دے پاتے. جیسے ہمارے ہاں یہ بھی وہی ہے, ہمارے اندر کسی چیز کا جواب نہیں ملتا تو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے. ایک بات وہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارا ایمان ہے. بات یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی یہی بات کر رہے ہیں. اب اس کو وہ سائنٹیفک ریزن ہے, ممکن ہے کوئی جواب دے کہ نہیں. میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپیریمنٹ کیے ہیں انہوں نے
उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि वो बगैर किसी कॉज के वजूद में है। ठीक है, उनका जवाब है, मैंने उनका जवाब भी पूरी ईमानदारी से आपके सामने पहुंचा दिया। टेस्ट करके जवाब दिया, एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, जिसमें क्या हुआ कि कोई उसकी यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स, फोटॉन्स या शायद उससे भी बेसिक पार्टिकल्स हों, ठीक है, वो कॉक्स खुद ब खुद वजूद में आए और गायब हो गए, खत्म हो गए, बहुत ही। लेकिन पूरी कहानी का जो क्रक्स है वो ये कि कुछ था तब वो वजूद में आ रहे थे। ठीक है, किया होगा ना लोगों ने जो है ये वहां पे मैटर एग्जिस्ट करता है। हाँ, मुमकिन है कि उन्हें इस क्वार्क का और जो भी मटेरियल था जिस जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उनको ये कनेक्शन नहीं समझ आ रहा हो कि इन दोनों के दरमियान को कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, उन्हें ये लगा रहा कि ये जो एग्जिस्टेंस है ये इंडिपेंडेंट है बाकी तमाम चीजों से। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये कॉजलेस है। ये बात सही नहीं, असल में उनकी अंडरस्टैंडिंग में यहां पर प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं कि ये जो भी मटेरियल इक्विपमेंट है जहां पे भी वो तजुर्बा किया जा रहा है, और ये जो सामने एक फंडामेंटल पार्टिकल क्रिएट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके पीछे कोई कॉज नहीं है। ओ भाई, एक कॉर्क पैदा हो रहा है, एक एटम और एक मॉलिक्यूल भी पैदा हो जाए, पूरा समुद्र भी पैदा हो जाए, फिर क्या चीज रोक रही है उसको? अगर किसी चीज को कोई चीज रोक सकती है तो वो कॉजलेस कैसे हो गई? भाई तो लैब में जो इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो इम्प्रिसिज्म पे बिलीव करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक चीज को लैब में, ये मैं रैशनल एतराज कर रहा हूं, लेकिन वो उस रैशनल एतराज को कबूल नहीं करते ना। वो कहते हैं हम उसको मानेंगे जो कि लैब में नजर आ रहा है। मेरा एतराज रैशनल है। ठीक है, मैं बार बार ये बता रहा हूं कि रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म जो है दो अलग अलग आइडियोलॉजी है। बाद लोग ये समझते हैं रैशनलिज्म जिसे हम कहते हैं उर्दू में अकलियत पसंदी, पता नहीं है अल्फाज इस्तिलाह नहीं, अकलियत पसंदी। आमतौर पे आपको ये लगता होगा कि साइंटिस्ट अकल की बात करते हैं, ऐसे ही समझते हैं ना। आम किसी एक आम आदमी से पूछे तो यही समझेगा ना कि साइंटिस्ट अकल की बात करते हैं, वो लोग तो अकली गुफ्तगू करते हैं। नो सॉरी, वो तजुर्बे पे यकीन रखते हैं। ठीक है, उनके इल्म की बुनियाद एक्सपेरिमेंट या तजुर्बा है, अकल नहीं है। मैं जो बात आपके सामने, आर्गुमेंट अभी आपके सामने रख रहा हूं, इसकी बुनियाद सिर्फ तजुर्बा नहीं है, इसकी बुनियाद अकल। अकल ये हुक्म देती है कि अगर कोई चीज कॉजलेस है तो उसको वजूद में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके होने को, वजूद में आना तो एक अलग बात है, जब वो कॉजलेस है तो वो वजूद रखती है दर हकीकत। ठीक है, तो अगर पूरा मटेरियल वर्ल्ड की फाउंडेशन जो मादी कायनात है जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं, अगर इसकी फाउंडेशन कॉजलेस है, तो मैंने एक सवाल ये भी किया था कि वाई आज से 5 बिलियन ईयर्स पहले क्यों वजूद में, और किसने इसको रोका हुआ था इससे पहले वजूद में आने से? कोई जवाब है? अगेन ये एक रैशनल एतराज है जो आप सबकी अकल में आ रहा है, लेकिन ये साइंटिस्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं ये क्लेम तो करते हैं कि ये रीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन दर हकीकत जो मॉडर्न एथिज्म है उसकी बुनियाद, उसकी पीछे बैक एंड पे जो फिलॉसफी है वो एम्पिरिसिज्म है। एम्पिरिसिज्म जो है रीजन को डिनाई करती है और कहती है कि ये जो अकल से आप बातें करते हैं ना, ये कोई बाइंडिंग नहीं होती और ये कोई हतमी बातें नहीं है। बात समझ में आ गई? प्योर अकल से जो बातें समझी जाती हैं वो ये कहते हैं कि वो कतई और हतमी नहीं होती। मैं वही दे दो ना आपको पसीना में, वो वाला बोल दो ना तो। Yeah, Mike, last question. हाँ, इसलिए शुरू करें। पर बता दो। हाँ, पर
खोलने की खुला थोड़ी ना लगा अपर उतरेगा तो सही हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर हम ये बोल रहे हैं कि कोई चीज कॉजलेस नहीं हो सकती, अगर कोई चीज कॉजलेस है तो वो इटर्नल है और फिर वो एग्जिस्ट करती है, उसका कोई मतलब नहीं होगा कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम में एग्जिस्ट करती हो, उससे पहले ना करती हो, उसके बाद ना करती हो, कोई मतलब नहीं इस बात का। ये खत्म क्यों हो गई? अगर कोई चीज कॉजलेस है तो वो जो फंडामेंटल पार्टिकल क्रिएट हुआ वो खत्म क्यों हो गया? उसको किस चीज ने खत्म कर दिया उसके बाद? लेकिन आप जो बात कर रहे हैं तो सारे रेशनल है ना। एम्पिरिसिज्म में कोई उनके ऊपर एम्पिरिसिज्म में उनके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि वो क्रिएट क्यों हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में। ये जो अगेन ये खुद ये सवाल एक रैशनल है। मैं कह रहा हूं ना, असल जंग ये है कि अकल की जंग है उनसे। वो जो बात करते हैं वो रैशनल नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद है कि वो वजूद में आ जाता है। मैं उनके एक्सपेरिमेंट को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उनकी फिलॉसफी को चैलेंज कर रहा हूं। दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि रैशनली जो चीज कॉजलेस है, जो अपने वजूद के लिए किसी वजह की मोहताज नहीं है, वो खत्म क्यों हो गई? अपना वजूद खो क्यों दिया? और वो उस पर्टिकुलर टाइम में क्यों पैदा हुआ? उसे तो हमेशा से होना चाहिए। क्यों हमेशा से होना चाहिए? जवाब देने के बाद दो कॉज नहीं हुआ तो लाजमी सी बात है। जाहिर बात है, जब कॉज नहीं है तो वो तो हमेशा से। किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज का क्रिएट होना खुद कॉज को इंडिकेट करता है कि उसके पीछे कोई वजह है। चूंकि उससे पहले वो वजह नहीं थी, इसलिए वो अपना वजूद भी नहीं रखती थी। लेकिन अगर कोई वजूद ऐसा है जो अपने वजूद के लिए किसी सबब का मोहताज, तो उसे टाइमलेस होना, हमेशा इटर्नल होना चाहिए। और जो हम खुदा के लिए कहते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल है, क्यों कहते हैं कि खुदा का वजूद दायमी है? क्योंकि कॉजलेस है ना, उसकी कोई वजह नहीं है पीछे। बैकएंड पे जब कोई वजह नहीं है उसके, तो उसे वो एग्जिस्ट भी करता है, तो फिर उसे हमेशा से एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर उसे टाइमलेस होना चाहिए, फिर उसे इटर्नल होना चाहिए, ओमनीपोटेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो किसी वजह का मोहताज ना हो, उसको क्या चीज है जो उसकी ताकत को, उसके इख्तिदार को चैलेंज कर सके? ऐसी हर चीज उसके लिए इन वन वे और अनदर वो कॉज बन जाएगी, उसका होना और ना होना। जी, अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि कॉजलेस है, हम जैसे खुदा कहते हैं वो प्राइम मूवर है, टाइमलेस है। अब जब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, तो जब ये दुनिया बनी, वो भी तो कह सकते हैं एक टाइम पे बनी, कोई ना कोई वक्त होगा जब वो बनी, वक्त स्टार्ट हुआ जो भी था, क्या रीजन था, क्यों बनाया? जब वो कॉजलेस है, ठीक है, उसका इक्तिदार है, उसका कॉजलेस है, कायनात थोड़ी कॉजलेस है, ठीक है, उसने बनाई ना, क्यों बना? रीजन ये एक अलग सवाल है कि उसने उसका खुदा को बनाने के पीछे रीजन क्या था, ये एक अलग बहस है। मैं वो जब हम एक रीजनिंग पे हम उसको कहते हैं कि वो खुदा एक वजह है, तो यहाँ पे भी जब उनकी वजह को क्यों हम एंटरटेन नहीं करते कि भाई जब वो एक रीजन पे कहते हैं कि भाई इस पॉइंट पर आगे शुरू हुई होगी, हर चीज का जवाब उस वक्त तो नहीं है ना, डेफिनेटली वो इस बात पे भी वो कहते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में क्रिएट हुई, ठीक, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। T0 जहां से पूरी कायनात का आगाज हुआ, टाइम चलना शुरू हुआ, ठीक, कॉजलेस है कायनात। इस टाइम, ये टाइम और पहले यहां पर क्यों नहीं क्रिएट हो गया? मतलब आज से यहां तक हम जब बैकवर्ड जाते हैं तो 5 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आसान लफ्जों में 6 बिलियन ईयर्स क्यों नहीं है? मैं भी तो ये कह रहा हूं कि खुदा ने भी इस टाइम पे क्यों बनाई? खुदा ने हमारे पास कॉज अवेलेबल है, तो उस कॉज को क्या चीज रोके हुई थी कि उसने दुनिया 5 बिलियन ईयर्स पहले बनाई? ये मैंने इस चीज को डिस्कस किया है, अगर आप लोग भूल गए। मैंने ये बात की थी कि ये इसका जवाब है, लेकिन
इससे हमारे बेसिक आर्गुमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कॉज होना चाहिए, इस टाइम पर इसका क्रिएट होना ये बताता है कि पीछे कोई कॉज है। इतनी बात तो क्लियर हो रही है ना। आपका अगला सवाल ये कि उस जो इसके पीछे कॉज है उसने इस पर्टिकुलर टाइम पे क्यों क्रिएट किया? हाँ, मैंने इसका जवाब दे दिया था कि इससे पहले टाइम का कोई मतलब नहीं है, एक। ठीक। दूसरी बात, हमारे फिलोसफर्स ये बात कहते हैं कि खुदा और उसका फैज वो जुदा नहीं है, वो जुदा नहीं है। और फिर यहां से एक बहस शुरू हो जाती है कि क्या कायनात या वजूद अव्वल दायमी है? और ये एक बहुत मुश्किल वादी है जिसमें आपको नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये एक बहस है पूरी कि क्या यानी उसकी मिसाल देते हैं सूरज और उसकी किरणें, वाजिबुल वजूद वाली बहस है जी, जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि सूरज और उसकी किरण, कभी इसमें जुदाई होती है? सूरज और किरण नहीं उसकी, सनशाइन ना हो, हाँ नहीं होता ना। तो उसका जवाब देते हैं ये कि नहीं, ऐसा नहीं है, गैप नहीं है। लेकिन गैप नहीं होने का मतलब कोई कहेगा यानी क्या कायनात हमेशा से? आ जाएगा ना ये सवाल। तो जो भी मखलूक अव्वल है, हम कब कहते हैं कि ये जो कायनात है, अब यहां से हमारा अलग डोमेन शुरू हो जाएगा। हम कब कहते हैं कि ये जो मादी कायनात है ये पहला वजूद है? हम तो नहीं कहते ये बात, कहते हैं? हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं इससे पहला आलम मलकूत है। लेकिन फिर हम साइंस के डोमेन से बाहर हो जाएंगे, रीजन के डोमेन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन हमारे को उन सवालों का अकली जवाब मौजूद है। मैंने कहा था कि हमारे फिलोसफर्स के नजदीक कहानी बिग बैंग से नहीं शुरू हो रही। हमारे फिलोसफर्स के नजदीक कहानी तो मखलूक अव्वल से शुरू हो रही है। पहला वजूद वो क्या था? हाँ, बैक्टीरिया, पानी। ये तो मादी वजूद है यार। हज़रत मोहम्मद का नूर कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ या पहला वजूद अकल थी, नूर, कलम या कलम। अब उन चीजों का मतलब क्या है सही से हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन कहते हैं कि सबसे अव्वल वजूद जो है वो अकल है, या सबसे अव्वल वजूद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उनकी हकीकत है, उनकी हकीकत यानी उनका मादी वजूद नहीं, उसे कहते हैं रूहानी वजूद। रूहानी भी नहीं, रूहानी सही लफ्ज नहीं है, रूहानी वजूद नूर कहते हैं, लेकिन नूर से अक्सर लोग समझते हैं जैसे रोशनी कोई। उसको कहते हैं हकीकत मुहम्मदिया। अब इसका मतलब नहीं पूछिए, नहीं मालूम इसका मतलब क्या है, लेकिन वो है मखलूक अव्वल, और इसी को अकल भी कहते हैं। अकल भी इसी को कहते हैं। नूर भी शुरू कहते हैं। वो कहते हैं यानी इनका नूर सबसे पहले। वो नूर का मतलब क्या है? मैं नूर का मतलब बता रहा हूँ। नूर का मतलब यानी उनकी हकीकत। लेकिन इस अब ये तो एक लफ्ज है ना, हकीकत, इससे समझ में क्या आ रहा है? अब यू कैन नॉट विजुअलाइज इट। इसका मतलब क्या है? अक्सर लोग हमारे यहाँ तो सब माशाल्लाह, वो एक पूरा एक झगड़ा है ना, मुक़स्सिरीन और क्या है दूसरे आरिफ साले हैं। अक्सर तो शियों की आरिफों पर मुश्तमिल है ना, जो मुकम्मल आयमा का इरफान और उनके मकान की शनाख्त और इदराक रखते हैं, और वो बाकी सबको जो हमारे जैसे लोग उनको मुक़स्सिर कहते हैं। तो मैं तो भाई मुक़स्सिरों की कैटेगरी में, मुझे ये बातें नहीं समझ आती, जितनी समझ में आती उतनी बता रहा हूँ। इससे आगे मैं नहीं जानता कि इन बातों का मतलब क्या है, हकीकत मोहम्मदिया क्या है। हकीकत मोहम्मदिया का ये बात बहुत ही क्लियर है कि रसूलुल्लाह अपने मादी वजूद के हवाले से अंबिया के सिलसिले में सबसे आखिरी में पैदा हुए हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि इनका कोई जिस्मानी वजूद या मादी वजूद सबसे पहले था, मादी लिहाज से सबसे पहले नहीं है, ठीक। लेकिन ये जो मखलूक अव्वल है और जो वास्ते फैज है, जो वसीले की पूरी बहस है, जिसको भी माशाल्लाह हमारे यहाँ
بحث کو بہت برا سلوک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. یہ اسے ربط محض بھی کہتے ہیں. یہ باقی پوری کائنات کے لیے واسطہ فیض ہے, یعنی خدا کا فیض اس ذریعے سے جاری ہوتا ہے. جیسے وہ خدا نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہچان جاؤں تو محمد میں تجھے, مجھے اب اس بات کا نہیں مطلب معلوم کہ خدا کیوں چاہتا تھا ایسا کہ میں پہچانا جاؤں. خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پہچانا جائے؟ کیا اس کو اپنی کوئی ذاتی احتیاج ہے, یا اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا سے اس کا فیض جدا نہیں ہو سکتا؟ ایک کریم ذات, ایک سخی ذات, ایک غنی ذات, اس سے اس کے فیض کو آپ جدا نہیں کر سکتے. مجھے اس کا, میرے لیول پہ اس کا مطلب اتنا ہی ہے. ایک اور بات بتا دوں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. عقائد کی بحث میں آپ کا عقیدہ اتنا ہونا چاہیے جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے. پہلے بھی کی تھی یہ بات, اگر نہیں کی تھی تو کر رہا ہوں. اس سے آگے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرا عقیدہ وہ جو کہ امام خمینی کا عقیدہ ہے. نہیں, سوری, میری بات ہے, آپ نہیں قبول کریں, مجھ سے غرض نہیں ہے. یعنی امام خمینی کا عقیدہ میں نہیں رکھتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام خمینی کا عقیدہ غلط ہے, میں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا. اور جس چیز کی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا میں اس کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کی موڈیلٹیز ہی کا نہیں پتا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں جملے تو دوہرا سکتا ہوں ان کے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں عقیدہ ہے, عقیدہ تو نالج پر بیس کرتا ہے نا. کیا مجھے اس بات کی نالج ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں جو اکثر عارف حضرات ہیں اور جو ہر امام کی سارے فضائل اور ائمہ اور انبیاء اور رسولوں کے تمام فضائل کا کلی احاطہ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ ممکن ہے کہ کہہ دیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. لیکن یہ چیزیں سمجھنا میرے جیسے شخص کی پہنچ سے باہر ہے. اور ایک روایت بھی اس کے اوپر, اس کا مفہوم یہ ہے کہ مقرب ملائکہ اور خدا کے وہ بندے جس کا خدا نے امتحان لیا, وہ روایت کا مفہوم بتا رہا ہوں, صرف وہی ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, اور ہر انسان کو اپنے شوز میں رہنے کی عادت ہونی چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ اس کی لمٹس ختم ہو رہی ہیں, اس سے آگے نہیں گھسے. ہمارے یہاں جو معاشرے میں عقائد کے معاملے میں جو انحراف ہے, جو آپ ایک عمومی انحراف دیکھتے ہیں, اگر آپ نے آبزرو کیا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص ان چیزوں پہ عقیدہ رکھتا ہے جس کی وہ نالج نہیں رکھتا. اور لامحالہ جب اس کی نالج فاؤنڈیشن نہیں ہو عقیدے کی, تو پھر وہ کچھ بھی سوچتا رہتا ہے کہ یہ ایسے ہے اور یہ ویسے ہے. امام خمینی کے ساتھ صورتحال یہ نہیں ہے. وہ جس چیز پہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کی نالج بھی رکھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس وجہ سے, تو وہ راہ حق سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے. لیکن میرے پاس اگر اس بات کی کوئی ریشنل یا نالج فاؤنڈیشن نہیں ہے, تو مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بیس کس چیز پہ کر رہا ہے. میں تو ازیوم کروں گا کہ یہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے, اور یہاں سے فکری انحراف یا جو ڈائیورژن ہے راہ حق سے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر یہ غالی اور نصیری اور اس طرح کے فرقے وجود میں آنے لگتے ہیں. سوچنے کی تو قید نہیں ہے نا, سوچنے کی قید نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں عقیدے کی بنیاد نالج پہ ہے. فیتھ کی بنیاد جو ہے وہ ہر حالت میں نالج پر ہوگی. اگر یہ ایسا نہیں ہے تو بلیو می آپ ڈیویشن کا شکار ہیں. فیتھ آپ کا سوالوں سے ہی جواب ہوتا ہے, جو آپ کے سوال ہے اس کا. ہاں سوال ہے, اگر جواب مل جائے آپ کو, اس کا ریشنل آپ کو جواب مل جائے, بات ختم ہے, آپ اس پہ عقیدہ رکھیں. لیکن بعض اوقات یہ پریزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ جواب مل گیا ہے, جواب نہیں ملا ہوتا. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ دو سوال اگلے سے کر لیں اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جہاں پہ مجھے معلوم ہے کہ اس سے آگے میں ٹریول نہیں کر سکتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ میں اتنی بات سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی ایک مخلوق اول ہے. ظاہری بات ہے, خلق کا سلسلہ شروع ہوگا تو ایک پہلی مخلوق ہوگی. ٹریول کر سکتے ہو گے, آپ پہنچ نہیں رہے. ہاں ابھی نہیں پہنچ رہا. یہ میرا جو یا دو چیزیں, یا نالج کی کمی ہے, یا جو اس کے لیے انٹلیکچوئل ڈیپتھ چاہیے وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کی جو ریزننگ ہے بہت مضبوط ہونی چاہیے, آپ کا فلسفیکل بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, آپ کو فلسفے سے واقف ہونا چاہیے. اس کے بغیر اس مادی میں قدم رکھنا بے مقصد ہے. لیکن میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں جو آپ نے کہا کہ وہ اس پرٹیکولر ٹائم میں کیوں کریٹ ہوا.
یہ ہے آپ کا سوال. کیونکہ ٹائم یہاں پر کریٹ ہوا, اس سے پہلے پہلی بار ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا, تو کوئی گیپ تو ویسے نہیں, ٹائم گیپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں ٹیمپورل گیپ. اور اسپیشل گیپ بھی نہیں ہے, اسپیٹیل کہیں گے, اسپیشل پڑے گا, یعنی اسپیس کا بھی گیپ نہیں ہے اور ٹائم کا بھی گیپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم اور اسپیس کی کریشن اس پوائنٹ سے t0 سے, اس سے پہلے نہ ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے اور نہ اسپیس. لیکن سوال تو اپنی جگہ رہے گا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ پھر یہی جواب اس کے لیے فرض کر لیں, جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوا, اس سے پہلے ٹائم تھا ہی نہیں, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم کریٹ ہوا ہے, ٹھیک, میں کہتا ہوں یعنی 5 بلین ایئرز پہلے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ 6 بلین ایئرز پہلے کیوں نہیں ٹائم کریٹ ہو گیا, اگر اس کو اپنی کریشن کے لیے کسی کاز کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہے میرا کوسچن, یہ انآنسرڈ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یہ بات طے ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے 5 بلین ایئرز پہلے ٹائم اور اسپیس کریٹ ہوئے ہیں. میرا کوسچن یہ ہے کہ 5 بلین ایئرز پہلے کیوں کریٹ ہوئے ہیں؟ اگر وہ کاز لیس ہیں تو 6 بلین ایئرز پہلے, 10 بلین ایئرز پہلے, 20 بلین ایئرز پہلے کیوں نہیں کریٹ ہو گئے؟ اور آپ جو بھی جواب دیں گے میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ پیچھے کاز کا انکار کر رہے ہیں, تو میں جتنا پیچھے چاہوں اسٹریچ کر سکتا ہوں اپنے سوال کو. نہیں لیکن ہو سکتا ہے نا ریئیکشن چل رہی ہو, نہیں مان رہے نا, یہاں سے کہہ رہے ہیں پورے میٹیریل ورلڈ کا آغاز کہہ رہے ہیں نا, ریئیکشن کا آغاز کر کے 5 منٹ. ہاں, یہاں سے میٹیریل ورلڈ مطلب ہو سکتا ہے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ پوائنٹ آف سنگولیرٹی سے جو پھیلے ہیں نا وہ 5000. یہ نہیں کہہ رہے, یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے. اس سے پہلے کسی چیز کا وجود نہیں مان رہے, کسی ریئیکشن وغیرہ کو نہیں مان رہے. لیٹ سے پیچھے ریئیکشن, چلو آپ کی بات, تو اس کا کوئی آغاز ہے نہیں ہے, ظاہری بات ہے وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے پھر ٹائم چاہیے. خود ریئیکشن ٹائم مانگتا ہے, تو جب ٹائم ہی نہیں ہے تو ریئیکشن کیسے ہوگا؟ کیسی بات کر رہے ہیں, مجھے بھی کنفیوز کر رہے ہیں. فلکچویشن, کوانٹم فلکچویشن جسے کہتے ہیں, وہ ٹائم لیس فینومینا ہے. نہیں نا, آپ نے تو بتایا, میں نے بتایا تھا نا, تو پھر میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی بات بے معنی ہے کیونکہ پیچھے ٹائم ہی نہیں ہے. تو کوانٹم فلکچویشن کا کسی بھی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹائم یہ نہیں, ٹائم نہیں, اس کا ٹائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میٹیریل فینومینا نہیں ہو سکتا. اچھا ہاں, ٹائم کیا ہے؟ ٹائم بیسیکلی میٹیریل فینومینا کی میجرمنٹ کا نام تو ہے, اور کیا ہے؟ کسی بھی موومنٹ کا نام, میٹیریل موومنٹ کا نام ٹائم. اور کیا ہے ٹائم؟ کسے کہتے ہیں؟ کین یو امیجن اور ٹائم جہاں پہ موومنٹ ہی نہیں ہو, کوئی حرکت ہی نہیں ہو, اسٹیٹک ہو ہر چیز. ٹائم کا کیا مطلب؟ کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہو, ٹائم کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا وقت رک گیا. کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے, اور ایموشن کے لیول پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں رک گئی ہیں, ٹھہر گئی ہیں, آگے نہیں بڑھی ہو گیا, وقت رک گیا. وقت حرکت سے, موومنٹ کے علاوہ حرکت کا ٹائم کا کوئی مطلب نہیں ہے. جہاں سے یہ کہتے ہیں کہ جو 5 بلین سال پہلے یہ ورلڈ کا اسٹارٹ ہوا, تو یہ کسی ریئیکشن کے بیسس پہ کہہ رہے ہیں یا بس ہو گیا؟ وہ نہیں معلوم, اس سے پیچھے وہ ٹرائی نہیں کرتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس ایجاد نہیں کرتے, اس کا معلوم نہیں ہمیں کہ اس کے کیا وجہ تھی. یہ سائنس ہی کہہ پا رہی ہے ریئیکشن جو ہے کیا تھا. میں نے کہا تھا نا دو ٹائم کیسے ہیں, ایک یہاں پہ جب اسٹارٹ ہوا ہے, اور پھر جب لائف جا کے کریٹ ہوئی ہے. جہاں سے لائف تو شروع سے نہیں ہے نا 5 بلین, جس پوائنٹ آف ٹائم سے لائف کریٹ ہوئی, یہاں پہ بھی ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا کہ لائف کریٹ ہوگی, وہ کیا حالات تھے. کیونکہ بایوجینیسس یہ کہتا ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو, کہ لائف اوریجنیٹس فرام لائف الون. زندگی جو ہے وہ صرف زندگی سے وجود میں آتی ہے, یہ خود سائنس یہ کہتی ہے. تو اس سے پہلے تو لائف نہیں تھی, تو کیسے وجود میں آ گئی؟ یا تو بایوجینیسس غلط ہے, ابھی تک ہولڈ کرتا ہے بایوجینیسس, ابھی تک ہولڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہولڈ کرتا ہے تو پھر
अच्छा एक इस पे एज अ साइंटिस्ट अगर मैं अपनी बात रखूं कि जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई खुदा आ गया हमेशा से, नहीं हम तो नहीं कह रहे कि आ गया, खुदा हमेशा से हम उसके कॉज पे नहीं जा पा रहे। नहीं कॉज है नहीं, इसमें भी हो सकता है ना आग होगी, तो ये हमेशा से होना चाहिए ना, तो ये नहीं कह रहे ना भाई। ये हो सकता है कि उस साइंटिस्ट की थ्योरी गलत हो। मिसाल के तौर पे वो कह दे कि यह कायनात हमेशा से, तो इतने दिन तो इसको डिस्कस किया था कि ये इस कायनात का जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई तीसरा बंदा ही सब इस कायनात के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इफेक्ट है या नहीं है, यानी उनकी कोई ना कोई कॉज है या नहीं है। तो बस इस पूरे सेट को एक कॉज की जरूरत होगी। ये जवाब इम्पोर्टेंट है या जो अगर वो ये जवाब दे दे, मतलब सिर्फ जवाब देने के लिए हमें कि भाई ये इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से जो फिनोमेना होगा वो तो कॉजलेस होगा, तो जो कॉजलेस है तो ये कॉज इफेक्ट कैसे कि इस कायनात की कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके पीछे कोई कॉज ना, और कह रहे हैं कि बिगनिंग जो है कॉजलेस है, कॉजलेस है तो इटर्नल है। बिगनिंग का तो ये लोग भी मान रहे हैं कि लाइफ एक वो अभी नहीं, मैं दो जवाब दे रहा हूँ। एक है एम्पिरिसिज्म के फ्रेमवर्क में जब वो कहते हैं कि आगाज है, एक मैं कहता हूँ कि वो बहस में हमें जवाब देते हैं कि भाई कायनात भी हमेशा से है, जैसे आप कहते हो ना खुदा हमेशा से, कायनात भी हमेशा से। उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि कायनात अगर हमेशा से इनफाइनाइट, तो मैंने आपको कहा था कि कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप रिग्रेस में इन्फिनिटी तक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका हर सेट कॉज पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर दोबारा से बता दूं, मैंने कहा था यही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो कॉमन जवाब है ना एथीस्ट का, वो यही है कि वो इन्फिनिटी तक है। जवाब में हो गए जो इटर्नल है, क्या उसकी चीजों में चेंज आ सकता है? क्या उसमें कुछ चेंज आ सकती है? तब्दीली कोई भी नहीं, सेम ही रहेगा, उसमें कोई तगय्युर, कॉजलेस है, तगय्युर नहीं आ सकता उसमें, नहीं आ सकता, क्योंकि वो कॉजलेस है और हर चेंज कॉज मांगता है। साइंस भी यही कहती है, रीजन यही कहता है। साइंस क्या कहती है इटर्नल के मामले में? मैंने आज तक तो साइंस क्या कहती थी बता दिया, फिर आजकल साइंस ने नई बात शुरू की होगी। साइंस इटर्नल को मानती है? नहीं मानती, नहीं मानती। अच्छा, थोड़ा सा अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो अगली क्लास में करेंगे। अगर हम लोग अगली क्लास में ये करें कि इस्लाम की नजर में साइंस वो दुनिया किस तरह, मैंने आपको बताया वो जो है मजीद अगर इस टॉपिक पर पढ़ना चाहें उनके आर्गुमेंट्स को, तो 4 हॉर्समैन आप सर्च करें, तो ये 4 जो हैं शैतान सॉरी गलत बात है, बहरहाल आज के इनके जो एक्सपोनेंट हैं मॉडर्न एथीज्म के, ये वाकई सुनना चाहिए। रिचर्ड मेहदी हसन की जो डिबेट है वो सुने, और भी है इसकी, सैम हैरिस की भी है डिस्कशन। हाँ मैंने देखा था सैम हैरिस की, लेकिन मैं वो क्योंकि इसके साथ नहीं मिली थी, मेहदी हसन के साथ बागों आपको दिल चाहता है वहां पे मौजूद हो, उससे सवाल और लर्न करें उससे, मकसद ये नहीं कि उसको आप नीचा देखें, क्योंकि उन लोगों की कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके एक चीज मैंने और डिस्कस कर ली थी, उसका जो एथिकल फ्रेमवर्क है एथीज्म का, आई थिंक कर लिया था कि अगर एथीज्म है तो उसका कोई फिर जितनी भी इथिक्स है उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि वो फिर उनके नजदीक हर चीज जो है बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी। तो भाई इथिक्स कोई अखलाकियात कोई चीज नहीं, मैं आपको कत्ल कर दूं तो क्या मेरी जो जिस्म की बायोकेमिस्ट्री उसने डिक्टेट किया, तो गलत क्या है और सही क्या है, गलत और सही का मतलब खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मुगालता ये क्रिएट करते हैं कि नहीं एथिज्म भी हो सकता है और इथिक्स भी हो सकती है, नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, फ्री विल नहीं है, क्योंकि सही इथिक्स उस वक्त कोई मतलब रखती है। क्या आप जानवर से बोलते हैं यार तुमने बड़ा जुल्म किया यार, मसलन शेर से कि वो तुम खा गए उसको, हम कह सकते हैं शेर से ऐसा यार बड़े जालिम, बहुत जालिम शेर है, मतलब शायद मुहावरे में कह देते हो, लेकिन इसका कोई हकीकी मतलब नहीं है इस बात का। क्यों? क्योंकि शेर के पास कोई फ्री विल है ही, वो बेसिक इंस्टिंक्ट है, उस पर काम करता है, जो उसकी जिबिल्लत है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता वो, सही है। तो जो लाइफ साइकिल है उसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और कोई पूछने वाले नहीं उससे भी क्यों खा रही है, ऐसी है वो, रियलिटी यही है। तो अगर मॉडर्न एथिज्म की बुनियादों को सही समझ लिया जाए
तो फिर मैं आपको साथ जो कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ कुछ गलत नहीं, क्योंकि मेरी बायोकेमिस्ट्री मुझे डिक्टेट कर रही है। फ्री विल नहीं है फिर मेरे पास। जब फ्री विल नहीं है तो एथिक्स नहीं है। सोसाइटी कैसे कोलैप्स करेगी? आइडिया है जबरियत तक, हाँ जबरियत किस पे? हाँ क्या अशायरा हो गया पूरा। नहीं, इशारा तो एक और पर्दा वो उसके अंदर यही है कि जबरियत। इशारा एक पर्दा सबटाइटल्स भी रहता है। ध्यान कर दें। ठीक है सही। सर? तो नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह अब इस्लाम के नजरिए से आप बताएंगे कि कायनात की किस तरह की हिकमत हुई। इस्लाम के नजरिए से तो आपको मौलवी साहब को बुलाएं, मैं तो अगर तभी तो आप बुलाया मैं तो मौलवी नहीं, कोई गलत सेंटेंस के लिए उसके लिए तो कोई आलिम दीन हो वो फिर जो ये बताए। मैं आपको यार ये ईमान रखो बस उस पर। नहीं, तो वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये एक बेसलेस बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। हर चीज आपने अकीदा वहीं तक रखना है जहां तक आपकी रीजन आपको लेकर जाए। जितनी बात आप समझ रहे हैं, ये आदत पड़नी चाहिए। ये आदत खत्म हो गई है मिंबरों की वजह से, जाकिरों से बातें सुन के फजाइल के ऐसे आती हैं और ऐसा चस्का है उसका, कल से ये फिर नहीं सोचते कि ये बात कैसे और क्यों है। मुमकिन है वो सारी बातें सही हो, लेकिन उसके पीछे चूंकि रीजन को नहीं समझते, इसलिए फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। यानी अगर आप रीजन के पीछे जाएंगे तो ये कोई पूछे कि भाई कि रसूलुल्लाह कैसे मेराज पे ले गए, तो वो एक अलग सवाल है। लेके गया। वो ओके, थैंक यू। अब बैठ के करते हैं।